آج کے دن سے خاص نسبت ہے اس کو 17 رمضان المبارک غزوہ بدر. غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد بتائی جاتی ہے تو یہ بعض روایات میں کچھ کم کچھ زیادہ, تو یہ ایکچوئل تعداد کتنی تھی؟ کیا فرشتوں کی مدد کا ذکر تاریخ میں بھی آتا ہے؟ بدر کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے, یہ بھی ایک نام دیا جاتا ہے. یہ غزوہ بدر ہمیں کیا سبق, کیا نتیجہ ہم اخذ کرتے ہیں اس سے؟ السلام علیکم جی, ویلکم بیک ٹو دا ٹی کیو پوڈ کاسٹ. اٹس می طاہا اعوان فرام ٹی کیو پوڈ کاسٹ. آج کی پوڈ کاسٹ بڑے خاص ٹائٹل کے ساتھ, ایک خاص نسبت ہے اس ٹائٹل کو, اور 17 رمضان المبارک, جب رمضان المبارک 17 آتی ہے تو ہر شخص کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ غزوہ بدر ہمارا ٹاپک ہوگا. غزوہ بدر کے ٹاپک کے ساتھ آج میں موجود ہوں. آج میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا پیر مجتبیٰ فاروق گل بادشاہ صاحب. آپ نے پچھلی کچھ نشستوں میں ہمیں بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں گائیڈ کیا, ہمیں سمجھایا بڑے خوبصورت انداز میں, اور آج غزوہ بدر کا ہمارا خوبصورت ٹاپک ہے, اور اس حوالے سے کچھ سوالات ہیں وہ میں آج حضرت سے کرنے کی کوشش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. حضرت کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا, آپ خیریت سے؟ خیریت سے. آج کا ٹاپک اور جو ہے وہ آج کے دن سے خاص نسبت ہے اس کو 17 رمضان المبارک غزوہ بدر. تو حضرت پہلا سوال یہ ہے, غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد بتائی جاتی ہے تو یہ بعض روایات میں کچھ کم کچھ زیادہ, تو یہ ایکچوئل تعداد کتنی تھی ان کی؟ روایات میں زیادہ جو ملتا ہے وہ 313 کی تعداد. 313 زیادہ ملتا ہے؟ ہاں جی, 313 صحابہ موجود تھے غزوہ بدر میں, اور دوسری طرف کفار کا جو لشکر تھا وہ 3 گنا زیادہ تھا, 1000 کے قریب. 1000 کے قریب کفار و منافقین تھے اس میں. ٹھیک ہو گیا. حضرت بتائیے گا کہ بتایا جاتا ہے کہ فرشتوں کی طرف سے مدد آئی, کیا فرشتوں کی مدد کا ذکر تاریخ میں بھی آتا ہے, یا یہ کوئی جو ہے وہ ہم نے بالکل من گھڑت اس طرح کی کوئی بات؟ بالکل, غزوہ بدر کا ذکر قرآن میں بھی ہے, اور اللہ پاک نے جو ہے وہ سورہ انفال میں اس کا ذکر فرمایا جی, اور اس کا یہاں تک بھی ذکر ہے کہ اللہ پاک نے تمہاری مدد و نصرت کے لیے فرشتے بھیجے. اور پھر احادیث مبارکہ قرآن میں موجود ہے. قرآن میں جو ہے غزوہ بدر کا پورا واقعہ موجود ہے. زبردست. اور اس کے علاوہ ہم جب احادیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں تو پھر اس میں زیادہ تفصیل مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا فرمائی تو اللہ پاک نے وعدہ فرمایا فرشتوں کا, 1000 فرشتوں کا ذکر ہے, پھر 3000 فرشتوں کا ذکر ہے, پھر ایک حدیث میں 5000 فرشتوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس میں جو ہے وہ صرف مدد فرشتوں کے ذریعے نہیں تھی, بلکہ اس سے پہلے جو مدد اور نصرت تھی وہ بران رحمت کے ذریعے تھی. اللہ پاک نے اس رات میں اتنی بارش عطا فرمائی کہ جہاں مسلمانوں کا جو تھا خیمے لگے ہوئے تھے وہ ریتلی جگہ تھی, وہ مضبوط ہوگی. جی. اور جو کفار کا جہاں خیمہ تھا وہ جگہ جو تھی مضبوط تھی, وہ بارش کی وجہ سے وہاں کیچڑ بن گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو جو ہے اللہ پاک نے خاص مدد فرمائی, بارش کی صورت میں اور فرشتوں کی صورت میں بھی. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ ہمیں قرآن سے بھی ملتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا حضرت, بدر کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے, یہ بھی ایک نام دیا جاتا ہے, یہ اس نام سے کیوں اس کو بدر کو جو ہے غزوہ بدر کو پکارا جاتا ہے؟ قرآن کریم میں لفظ فرقان بھی آیا ہے. اچھا, قرآن کریم میں, اور احادیث مبارکہ میں بھی آیا ہے. اور بیسکلی یوم الفرقان کا مطلب ہے کہ وہ دن جس دن حق اور باطل میں فرق پتہ چل گیا. اچھا, یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے کا دن. یعنی یہ دراصل وہ دن تھا کہ اس کے بعد مسلمانوں کی ایک قوت بنی. ایک مسلمان جب فتح یاب ہوئے اس وقت تعداد میں کم تھے, 313 تھے جی, لیکن اس فتح کی وجہ سے جو ہے جو ہزاروں کا لشکر تھا لیکن فتح نصیب ہوئی, تو پھر ایک مسلمانوں کو امتیازی ایک الگ سے ان کی شناخت ملی کہ یہ مسلمان ہے کہ جنہوں نے کفار مکہ کو, مشرکین کو, ابو سفیان کے لشکر کو ہرا دیا. اور یہ وہ لشکر ہے مسلمانوں کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب بطور مسلمان ہمارا اللہ پر کامل یقین و توکل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم حکم مانیں, اطیع اللہ و اطیع رسول جب ہم اپنائیں, تو پھر بدر کی طرح ہی ہمیں جو ہے وہ نصرت ملے گی. حق اور باطل میں فرق کرنے کا دن, اس لیے یوم الفرقان کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا.
اچھا حضرت، اگلا ہمارا یہ سوال ہے کہ آج کے حالات میں غزوہ بدر کا ہمیں کیا حوصلہ اور کیا سبق دیتا ہے؟ غزوہ بدر ہمیں کیا سبق، کیا نتیجہ ہم اخذ کرتے ہیں اس سے؟ سب سے بڑا جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں ہمیں تعداد کو نہیں دیکھا جاتا، تعداد کم ہے یا زیادہ، دیکھنا یہ کہ حق پہ کون ہے، سچ پہ کون ہے، اور کون اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اپنا رہا ہے اور اس کے لیے قربانی دے رہا ہے. جن کے ہاتھوں میں صداقت کے علم ہوتے ہیں، طے شدہ بات ہے تعداد میں کم ہوتے ہیں. واہ ماشاءاللہ، تو سبحان یہ وہی بات آ گئی، تعداد میں کم تھے لیکن جو ہے وہ غالب آ گئے. اور جب وہ مدینہ شریف سے نکل رہے تھے تو منافقین کہتے تھے نہ تم لوگوں کے پاس تلواریں ہیں، نہیں ہے بالکل، نہ تم لوگوں کے پاس گھوڑے ہیں. بالکل. ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک گھوڑا یا ایک اونٹ کے ساتھ جو ہے وہ 3 جو ہیں وہ لوگوں کو جو ہے وہ الاٹ کیا گیا تھا. ایک کی مانند سامنے 3. ہاں جی، ایک مطلب ایک گھوڑا، پہلے ایک بندہ سوار ہوتا تھا، پھر کچھ فاصلے کے بعد دوسرا بندہ سوار ہوتا تھا، وہ ریسٹ کرتا تھا. تو مسلمانوں کے پاس تو اس وقت وسائل بہت کم تھے. اس وقت ہتھیار بھی کم تھے، تلواریں بھی کم تھی، زریں بھی کم تھی، سواریوں کے لیے گھوڑے اور اونٹ بھی کم تھے، کھانے کی اشیاء بھی کم تھی. دوسری طرف ساز و سامان بھرا ہوا تھا، اسلحے سے، کھانے سے، اور پورا لشکر ایک تیار تھا. لیکن یہاں جب کفار پوچھتے کہ کس کی بنیاد پہ جا رہے ہو، کس وجہ سے جا رہے ہو، تو وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اس کی اطاعت کرنے جا رہے ہیں. زبردست ہو گیا. حضرت آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں جو ہے وہ ہمارا ٹاپک تھا غزوہ بدر، بڑا جو ہے وہ کلیئرلی آپ نے اس کو ہمیں سمجھایا. یوم الفرقان کسے کہا جاتا ہے، بڑا خوبصورت انداز میں آپ نے اس کو بھی ہمیں بتایا، اس کے بارے میں تفریقی فرق کے بارے میں آپ نے ہمیں بتایا. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. آج کا ہمارا بڑا خوبصورت ٹاپک، آج کے دن کو خاص نسبت غزوہ بدر، اور حضرت صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں یوم الفرقان کسے کہا جاتا ہے، اور غزوہ بدر میں تعداد کتنی تھی، سامنے کفار کتنے تھے، اس کے بعد جب جو ہے وہ جنگ کا ارادہ بندہ کر لے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد آتی ہے. یہ آج ہم نے جاننے کی کوشش کی اور ہم نے یہ بھی سیکھا. امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے، ہماری ویڈیو کو لائک، فالو، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. کیپ سپورٹنگ اینڈ کیپ جوائننگ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.